لاہور کے باسیوں میں زندگی ختم کرنے کا رجحان روز بروز بڑھنے لگا۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ میں اب تک 11 افراد خودکشی کر چکے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر عالیہ فیصل اور ڈاکٹر معیز حسین۔ ڈاکٹر عالیہ فیصل کا رخ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں حالیہ عرصے میں خودکشی کے جو رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ خودکشی کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ذہنی امراض کا ہونا اور ذہنی صحت کی سہولیات میسر نہ ہونا، اسی طریقے سے معاشی مسائل اور سماجی تنہائی، یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو اس کے کچھ نفسیاتی پہلو تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک انفرادی نہیں، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس کی کچھ وجوہات کے بارے میں بات کی کہ جب کوئی اپنی ذہنی صحت کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو مدد نہ ملے یا اس کو سیریس نہ لیا جائے، تو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ بیماریاں بڑھتی ہیں۔ اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ان امپلائمنٹ کے مسائل ہیں، لوگوں کو جابز نہیں مل رہی ہیں، فائنینشیل سٹریسرز ہیں، آپس میں جو تعلقات ہیں ان میں سٹریس ہے، تو یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں کو ذہنی امراض ہوتا ہے یا جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ان میں دیکھا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے، جیسے کہ ڈپریشن ہے، بائیپولر ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا اور نشے کا استعمال کرنے کی جو بیماری ہوتی ہے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائڈ کرنے کا یا خودکشی کرنے کا جو چانس ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص خودکشی کے خیالات رکھتا ہے یا ان کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں۔ مایوس رہنا، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، مرنے کی باتیں کرنا یا ایسی بات کرنا کہ میرے بغیر جو ہے وہ دنیا اچھی ہے، تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو یہ خیالات آ رہے ہیں، اور اگر ایسی صورت ہو تو کسی ماہر نفسیات سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار خودکشی کے خیال کے بارے میں آپ سے بات کرے تو سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ان کی بات کو سنیں، ان کو سپورٹ دیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، کوشش کریں کہ ان کو انکریج کریں کہ کسی ماہر نفسیات سے بات کریں، اور اگر وہ اس بات کا اظہار کریں تو ان کو جھڑکیں نہیں، یا ان کو یہ نہ بولیں کہ یہ خیال غلط ہے، ان کو سنیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور سپورٹ کریں۔ کہ شرمندگی، بیزاری یا طنز کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ سوسائڈ یا خودکشی کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ سپورٹ محسوس نہیں کرتے، اور لیک آف سپورٹ یا مایوسی محسوس کرنا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو رسک ہے سوسائڈ کا یا خودکشی کی چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ معاشی جو مسائل ہوتے ہیں اور بے روزگاری ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی سوسائڈ کا جو رسک ہے، خودکشی کا جو رسک ہے، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم زیادہ تر مرد حضرات میں دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر وہ کما نہیں پائیں یا اپنے اور اپنے گھر والوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کر سکے تو ان کو ایک ناکامی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت اسٹریسفل بات ہے۔ اور جہاں پہ ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، بے روزگاری زیادہ ہے، معاشی پریشانیاں اور دباؤ زیادہ ہے، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خودکشی کے خیالات ہیں ان میں اضافہ ٹھیک ہونے ہے کا ڈاکٹر عالیہ، زیادہ آپ ہمارے خدشہ ساتھ موجود رہیے گا۔ ڈاکٹر معیز صاحب، آپ کہیے گا، جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں واقعات سامنے آئے ہیں تو کئی سوال ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں کہ خودکشی کیا صرف نفسیاتی مسئلہ ہے یا پھر ذہنی دباؤ یا ڈپریشن ہے، اور جو مین اہم سوال ہے وہ یہ کہ اس عمل سے دوسرے کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، خودکشی نفسیاتی بھی ہے اور سماجی بھی ہے۔ نفسیاتی اس حوالے سے ہے کہ اگر فیملی ہسٹری ہے، ماں باپ کی طرف سے موروثی ہے یہ بیماری، تو بندے کو سوئیسائڈل تھاٹ آئیں گے۔ ایسی صورت میں فوراً اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جا کر اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ، دوائیاں دینا ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سماجی حالات جیسے فائنینشیل پرابلم، ڈیورس ہو گیا، گھر میں ناچاکی، نوکری کا نہ ملنا، جھگڑے ہو گئے، وہ بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ تو بیسکلی ڈپریشن کاز ہوتا ہے جس کی بعد آدمی سوئیسائڈل بنتا ہے یا سوئیسائڈل کا تھاٹ ہوتا ہے۔ جو شخص سوئیسائڈل تھاٹ ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، زندگی بیکار ہے، کیوں دنیا میں آئے،
موت کا ڈر ہو، ایسی باتیں کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوئیسائڈل تھاٹ اس کو ہے۔ انسان جو ہے وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں جب اس کو ڈپریشن طاری ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل الگ تھلگ رہنا، کمرے میں رہنا، کھانا کم کھانا یا زیادہ کھانا، کسی چیز کے اندر کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہونا، دوستوں سے بات نہ کرنا، گھر والوں سے کم بات کرنا، بڑا ہے تو بچوں سے زیادہ ٹائم باتیں نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جانا، پھر روزگار آج کل کے زمانے میں یا قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے ادا نہیں ہو پا رہا، دینے والا جو ہے وہ بار بار تقاضے کرتا ہے، اس میں بھی انسان وہ کارنرڈ ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خودکشی عام طور پر پہلے ہم سنتے تھے آج سے کچھ سالوں پہلے کہ جی محبت میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی ہو گئی۔ آج محبت کی ناکامی میں خودکشی نہیں ہوتی، آج کل بے روزگاری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، یا پھر قرض سر پہ چڑھ جاتا ہے، یا گھر میں کسی کی شادی ہونی ہے، بیٹے کی شادی، پیسے نہیں ہے، تو پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو خودکشیاں کرنے سے روکنا ہوگا تو پہلے تو ہمیں سماجی حالات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی جو ہوتی ہے وہ جاپان میں ہوتی ہے، اور جاپان میں جو طبقہ سب سے زیادہ خودکشی کرتا ہے وہ ڈینٹسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ سٹڈی کہتی ہے کہ ڈینٹسٹ جب ڈرل کرتا ہے، وہ جو ڈرل کی آواز اس کے کان میں آتی ہے تو وہ somehow اس کے برین کی کیمسٹری خراب کرتی ہے۔ تو جو سوئیسائڈل تھاٹ جس کو ہوتا ہے اس کی برین کیمسٹری کا ٹھیک امبیلنس ہے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر معز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر عالیہ فیصل ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔